عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے 12 مقدمات تھے اور 12 مقدمات تھے اور 12 تھانوں کی پولیس جو ہے اڈیالہ جیل میں پہنچی ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ جی ہمیں 30 دن کا جسمانی ریمانڈ چاہیے اور ہم نے ان سے بہت کچھ معلوم کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ نہ ہونا تھا نہ ہو سکتا ہے، اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے سارے مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب تو خود وکٹم ہیں 9 مئی کے، ان کو تو خود اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور ان کو جس طریقے سے کیا گیا وہ ہمیں سب پتہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ججمنٹ موجود ہے، تو ان کو ہی 9 مئی کے مقدمات میں 12 جو کیسز ہیں ان پہ لگائے ہوئے 9 مئی کے حوالے سے۔ تو ملک فیصل اور سردار شہباز کھوسا عدالت میں پیش ہوئے، اور جج تھے ملک اعجاز صاحب اڈیالہ جیل کے اندر۔ یہ سب کچھ میدان سجا ہوا تھا۔ 30 دن کی اور پھر 14 روز کی ان کے کہا گیا، 30 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا، لیکن پھر 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ کر دیا گیا اور پولیس کو خدا حافظ کہہ دیا گیا۔ اب اس میں علیمہ خان صاحبہ نے جی اس کے بعد گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو آرڈر کرتی ہے، لیکن خصوصی عدالت کے جج اس کو نہیں سنتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ کل فیصلہ آ چکا اور اس کا تحریری حکم بھی آ چکا کہ سائفر جو ٹرائل تھا وہ 14 دسمبر کے بعد سارے کا سارا غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹن آرڈر جاری ہو گیا، اور 14 دسمبر کا آرڈر جو سائفر ٹرائل کے جج نے جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب نے دیا، وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی خفیہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ سارے کا سارا سیٹ اسائڈ کر دیا، اور اب دوبارہ سے ٹرائل ہوگا 14 دسمبر کے بعد سے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے کہا یہ آرڈر کرتی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا، اور ہمارا خیال ہے کہ اب ان جج صاحبان کو اس کیس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف اب سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان جج صاحب کے خلاف ہی مقدمہ کر رہے ہیں، اور ان کو تبدیل کرنے کے لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو نہیں مان رہے اور فیئر ٹرائل نہیں کر رہے، اور عدالتی ریکارڈ پہ یہ چیزیں آ چکی ہیں، لہٰذا اب وہ جج صاحب نہیں ہونے چاہیے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب زیادتی ہو رہی ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا بالکل ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ پورے نظام پر دھبا ہے، اس دھبے کو دھونا ہوگا۔ عمران خان 4 مہینوں سے سائفر کیس میں جیل کے اندر ہیں، ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے، دوسرا جج تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور دوسرے کیس میں سزا دینے کے لیے، اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا، اور یہ سلسلہ 5 اگست 2023 سے چل رہا ہے، کیونکہ انہیں جس طریقے سے توشہ خانہ میں ان کے گھر سے اٹھایا گیا تھا، اس کے بعد سے اب تک ٹارگٹ یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنا ہے، اور الیکشن تک اور الیکشن کے بعد تک بھی جیل میں رکھنا ہے۔ اب کچھ اور امپورٹنٹ کچھ اور ہوئے ہیں جی، انکشافات بھی ہوئے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں۔ اب پہلی دفعہ تصدیق ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو ڈیل کی آفر ہوئی، ڈیل نہیں بلکہ ڈیلز کی آفر ہوئی، بڑی بڑی آفر ہوئی عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے، اور کل فرسٹ ٹائم ٹی وی پہ آ کے جناب رؤف حسن جو کہ سیکرٹری انفارمیشن ہے، انہوں نے یہ چیز ریکارڈ پہ لے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈیلز آفر ہوئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں چاہیے، میرے خلاف جتنے مقدمات ہیں مجھے فری اینڈ فیئر ٹرائل دیا جائے، میں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور عدالتوں سے کے سامنے میں انصاف لوں گا، اور میں کسی قسم کی جیسے نواز شریف صاحب نے ڈیلنگ ویلنگ کی ہے وہ میں نے نہیں کرنی، یہ عمران خان صاحب بتا چکے ہیں، اور رؤف حسن نے کل اس بات کی تصدیق کر دی۔ تو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عدالتوں کو سوچنا ہوگا کہ سسٹم کو دوبارہ کھڑا کرنا ہوگا، 24 کروڑ لوگوں کا اعتماد عدالتوں سے اٹھتا جا رہا ہے، نواز شریف کو جس طرح کی ریسیپشن دی گئی اس کے لیے بھی عدالتوں کا مذاق بنایا گیا، اور جو کچھ الیکشن کے نام پر ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ نواز شریف کو سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر بٹھا دیں۔